جس نے خاص توفیق عطا فرمائی ایک مرتبہ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم اور ذکر حسین کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام لائق صد احترام جناب حافظ القاری محمد عاصم قادری صاحب زید شرفہ، جنہوں نے ہر سال کی طرح اپنے آستانے پر ذکر حسین کی محفل سجائی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن واللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا حسین ابن علی تیرا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے طیبہ تیرا کربل میں جانا
کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائے نہیں جاتی کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشق یاب لے جائے نہیں جاتی سکینہ تک یہ مشق یاب لے جائے نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں
جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوے زہرائے نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوے زہرائے نہیں جاتی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اور پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا خدا پوچھو میرے کو کس جگہ ملدا او خدا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دے لال نے خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دے لال نے کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا جیڑا بھی بن گیا چلا حسین دا اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے حافظ صاحب اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نا یزید اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نا یزید دسیا نا تینوں تائی تجلا حسین دا دسیا نا تائی تینوں
یزیدیاں لئی کافی دوستو لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو غازی جیا مجاہد کلا حسین دا غازی جیا مجاہد کلا حسین دا غازی جیا مجاہد کلا حسین دا لکھاں یزیدیاں لئی لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو غازی جیا مجاہد کلا حسین دا جیڑا بھی بن گیا اے چلا حسین دا اور مقطع حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے محمد دے نال نالے اللہ حسین دا محمد دے نال نالے اللہ حسین دا جیڑا بھی بن گیا اے چلا حسین دا کریم آقا علیہ السلام کی مدحت و ثنا کے لیے میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں۔ میرے ملک کا بڑا خوبصورت نام دنیا نعت کے اندر اپنی انفرادیت رکھتے ہیں، منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ خالق کائنات نے حضور کی ثنا کی نسبت و توسل کے صدقے بے پناہ عزتوں کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ میری مراد محترم المقام لائق صد احترام جناب حافظ محمد رفاق علی سجن صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں۔ آپ والہانہ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار سماعت فرمائیں۔
رب میرے حال دا اندے تو باغے تو اندے ربا میرے حال دا مغادم تو تشارک تو ربا میرے حال دا مغادم تو ہی تانا تو ہی بانا تو ہی تانا تو ہی بانا میرا سب کچھ تو ربا میرے حال دا مغادم تو کہے حسین فقیر نمانا کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو
ربا میرے غال دا محرم تو لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جو حضور کی آل سے محبت نہیں کرتا، سمجھ لیجئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کریم آقا علیہ السلام کے توسل سے نماز ملی، ایمان ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، پر خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کسی شے کا سوال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، فقط ایک سوال ہے ان سب چیزوں کے بدلے کہ میری آل سے، میری قرابت داروں سے محبت کر لینا۔ اور جو حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کر لیتا ہے، قربت پا لیتا ہے، خالق کائنات اسے کتنا نوازتا ہے۔ گرامی قدر اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب حضور کی آل کا بندے کو ان کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ گرامی قدر میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، خالق کائنات نے آپ پر ایسا کرم فرمایا کہ آپ جیسا خوبصورت پڑھتے ہیں، جیسا خوبصورت آپ کا گلا کام کرتا ہے، مالک نے ایسا خوبصورت قلم بھی آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ لکھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں، پڑھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں، بلکہ اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ سلجھا ہوا جیسے پڑھتے ہیں ایسا سلجھا ہوا لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور کس طرح کا پڑھا جا رہا ہے۔ مالک نے ان پر خاص کرم فرما رکھا ہے۔ گرامی قدر میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ محترم المقام لائق صلی احترام جناب قبلہ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب آپ کو دعوت نعت پیش کر رہا ہوں۔ آپ والہانہ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پر دائیں ہاتھ بلند کیجئے اس انداز میں کہ خالق کائنات کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ الحاج محمد سرور حسین نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ عاصم صاحب بڑے محبت والے ہیں، اور یہ محرم شریف کی حاضری ہو یا کوئی خاص موقع پہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ تو اصل بات تو وہ جذبہ ہے جس کو، جو آپ کو اس بات پہ قائل کرتا ہے کہ محفل اگر باہر بڑی نہیں ہو سکتی تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اکیلے بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے اور چند دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل جو محفل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جذبہ اور آپ کے دل کی جو کیفیت ہے اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضری لگوانے کی بندہ کسی نہ کسی صورت کوشش کرتا رہے۔ اللہ اس کیفیت کو، اس حاضری کو، ہماری سب کی حاضری کو علامہ صاحب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعت اور امام علی مقام کی شہداء کربلا کے حضور ہدیہ منقبت
پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مل کے درود پاک کا نظرانہ سارے ذرا محبت سے لوگ سے پیار سے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلا تمہید کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ محبت سے ذرا سب اس میں شامل ہو جائیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, کہ واہ کیا جو تو کرم ہے, واہ کیا جو ہے, واہ کیا جو تو کرم ہے, شیبت سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا کا نہیں, سلطان ہی نہیں مانگنے والا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے, ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے, کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا, تیرا واہ کیا جود و کرم ہے, شیبت تیرا, کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار, اور یہی طفلی و جوانی
بتائے مہوسال اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ فتح تیرا تیرا خالق کائنات آپ کے علم کے اندر آواز گداز انداز کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر ہماری خوشبختی پاکستان کا خوبصورت نام رب کائنات نے قرآن کی بدولت پوری دنیا میں آپ کو بے پناہ عزتوں کے ساتھ نواز رکھا ہے، اور قرآن سے منسلک ہونا آپ کی خاص پہچان بن چکا ہے۔ اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور خالق کائنات کے اس کلام کی اتنی برکات ہوتی ہیں کہ جی چاہتا ہے یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اور ابھی قبلہ سرور صاحب پڑھ رہے تھے، قاری رفیق صاحب تشریف لے کے آئے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں جب قرات و نعت کے مقابلے ہوئے تو میں یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی کہ الحمدللہ کہ یہ دنیا کے اندر تو ایسے جانے پہچاننے والے اور منفرد نام ہے، لیکن یہ سنیت کے پلر بن کے الحمدللہ وہاں نظر آئے۔ جب بھی نشست کا آغاز ہوتا، حالانکہ دیوبندی حضرات کے کافی سارے قرآن حضرات موجود تھے، لیکن جب بھی آغاز ہوتا تلاوت قبلہ قاری صاحب کی ہوتی، اور آپ الحمدللہ جو ججز تھے انہیں بھی سپروائز کر رہے تھے۔ مالک کائنات تھے، دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اسی طرح بے پناہ عزتوں سے نوازے۔ گرامی قدر آئیے سماعت کرتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں دنیا قرات کا خوبصورت نام، میری مراد محترم المقام لائق صد بصد احترام جناب قاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب زید شرفہ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ والہانہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ احباب اگر یہ خلا پر کر لیں گے تو انشاءاللہ ذوق بنے گا۔ آگے تشریف لے آئیں، ناراض نہ ہوں، آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ ابھی جب قاری صاحب نے پڑھنا ہے تو سما بن جائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اس کے مطابق اسباب کرتے ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کی خرابی کا فتنہ ہے، عقیدے کی خرابی کا فتنہ ہے، اور
افسوسناک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جان کی فکر بھی ہے، ہونی چاہیے، مال کی فکر بھی ہے، ہونی چاہیے، اولاد کی فکر ہے، ہونی چاہیے، گھر بار کاروبار کی فکر ہے، کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنا کچھ بھی عطا کیا ہے، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، عقیدے کی درستگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جہاں اور کئی طرح کے آزمائشیں اور فتنے ہیں، وہاں پہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ بحثیں جو صدیوں پہلے کی ہیں، کتابوں میں ہیں، چل رہی ہیں، محفوظ ہیں، اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء اسے خاص ماحول میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اپنی اپنی ترویج و اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ اور آزمائش یہ ہے کہ اب یہ چیزیں پھر نئے سرے سے عام لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ خاصا دیں گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے ترنی۔ آپ کبھی بھی چھوٹے بچے کو اوریجنل قیمتی موبائل نہیں دیتے، ہے یا نہیں؟ اگر اس کا دل کر بھی رہا ہو تو آپ اسے پلاسٹک کا جو کھلونے والا موبائل ہے نا، وہ آپ اسے دے دیتے ہیں۔ آپ اپنا موبائل اسے نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کہ ابھی اس کو چلانا بھی نہیں آتا اور اس کو سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ ایسے ماحول میں جب کہ لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، دین کی بنیادی اور اصولی باتیں بھی لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ایسے ماحول میں اختلافی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا یا لے کر آنا یا کوئی ایسا ایکٹ کرنا کہ جس سے سوالیہ نشان کھڑا ہو، یہ امت کو بکھیرنے والی بات ہے، حضور کی امت میں نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے، دوریاں پیدا کرنے والی بات ہے، دشمنیاں پیدا کرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت، اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سے کو خود پوچھے، فرق یاد رکھیں، ایک ہے بغیر کسی کے پوچھے بتائے اپنی مجلس محفل کو رنگین کرنے کے لیے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص کو کسی بات میں اشکال ہے، اس کو کنفیوژن ہے، اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اب اس کے پوچھنے پر اسے بتانا، توجہ ہے، اس کے پوچھنے پر اسے ہی بتانا یہ تو ضروری ہے، یہ تو فرض اور واجب ہے۔ مجھے جب جمعے والے دن بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا جی، پرچی دے کر سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی اس کا جواب ممبر پہ نہیں دیا، میں نے کبھی اس سوال کو ڈسکس نہیں کیا ہے۔ وجہ کیوں؟ کہ یہ سوال ایک بندے کا ہے نا، باقیوں کا تو نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھے کوئی؟ تو جس کا سوال ہے وہ آ کے مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو جواب دے دوں گا۔ یہ میرا اپنا ویژن ہے، میری اپنی سوچ ہے، اور ظاہر ہے خاص طور پہ میں اس سوال کا جواب دینے میں محتاط ہوتا ہوں جو اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کنفیوژن ہے وہ ہم سے مل لے، ہم اس کو بتا دیں گے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، اہل سنت کے دلائل کیا ہیں۔ اس پوری تفصیل کے بعد کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں یقیناً 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 الحمدللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان اور عقیدہ عطا کیا ہے، وہ حسن عقیدت اور حسن عقیدہ عطا کیا ہے کہ جو یقیناً آج کے دور میں فتنوں سے نکلنے کا، فتنوں سے بچنے کا
جب اپنی خوشبو لینا چاہتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین. یہ بھی اب اس کا مطلب ہے کہ حسین مجھ سے دور نہیں ہے، وہاں دوری کا تصور نہیں ہے. میں جب حسین سے سونگتا ہوں، اپنی خوشبو لینا چاہوں، میں حسین کو سونگ لیا کرتا ہوں. اور پھر شہادت کی دو آخری بات اور پھر اجازت دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ شہادتیں دو طرح کی ہیں، ایک شہید حقیقی ہوتا ہے، ایک شہید حکمی ہوتا ہے. شہید حقیقی اور شہید حکمی. شہید حقیقی تو وہ ہے نا کہ جو میدان جہاد میں عملاً پریکٹیکلی اترے اور اپنی جان کا نذرانہ وہاں پیش کر دے، وہ شہید حقیقی ہے. شہید حکمی کی بے شمار قسمیں ہیں. حادثے میں فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں، بارش سے چھت گر جائے، کرنٹ لگ جائے، سمجھ آ گئی، ماں بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے، سمجھ آ گئی، زہر سے مر جائے، یہ شہید حکمی ہے. یہ شہید حضرت امام حسن کی شہادت حکمیہ ہے. زہر خورانی سے ہوئی نا، آپ کی شہادت حکمیہ ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت حقیقیہ ہے. بہت بڑی گل تو نہیں کی تھی، توجہ ہے، سوکھی کر کے دس رہے ہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت امام حسن کی شہادت حکمیہ ہے، حضرت امام حسین کی شہادت حقیقیہ ہے. راز پتہ ہے کیا؟ ان دونوں شہادتوں کے فرق میں راز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سر و شہادتین پورا رسالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان دونوں اقسام کو بیان کرنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے بڑی شان نے، سبحان اللہ، کیا خیال ہے، وہاں تو بیان ہی ممکن نہیں ہے. وہاں پہ ان سارے فضائل میں، سارے کمالات میں کوئی غیر یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کی شانیں تو بڑی ہیں، بڑے درجے ہیں، لیکن شہادت کا درجہ تو تمہارے نبی کو تو نہیں ملا. گل دی تہ تک پہنچے ہو کوئی نہ، شہادت کا درجہ تو کوئی نہیں ملا. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کا وصال طبیعی ہے، نیچرل ہے. اور اس میں حکمت پتہ کیا ہے؟ بڑی لطیف اور سمجھنے والی بات. اگر نبی پاک علیہ السلام کسی غزوہ میں شہید ہو جاتے تو مرتبہ شہادت تو ملتا، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے شہادت نہ ہوتی اور نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں موجود رہنا ہوتا تو شاید کو دین کی احکامات یا باتیں یا چیزیں اور پہنچا دیتے. کو دین میں سے شاید کو باقی نہ رہ گیا ہو، اس لیے شہادت کے ساتھ نہیں، طبعی طور پہ اللہ رب العزت نے وصال فرمایا. اور جانے سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کی کاملیت و اکملیت پر کوئی حرف نہ آئے، اس لیے تباً رخصت کیا. لیکن سوال تو اپنی جگہ گلاں میں جنہیں کیتی ہیں نا عام کتاب بھی لب بنا لیا نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ یہ داتا حضور کا لنگر ہے، ان کی عطا سے بات سمجھ. تو شہادت کا رتبہ تو نہیں ملا. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں کو ان دونوں طرح کی شہادت کے لیے حضور کے بدلے میں نبی پاک علیہ السلام کے بدلے حضور کی جگہ میں ان دو شہزادوں کا انتخاب فرمایا. ایک کو شہادت حکمیہ کے مرتبے پہ فائز کیا، ایک کو شہادت حقیقیہ کے درجے پہ فائز کیا، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ساتھ اعلان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، تاکہ ان کی شہادت کو کوئی میری شہادت کا غیر نہ سمجھے، ان کی شہادت کو میری شہادت کا غیر نہ سمجھا جائے. ان کا شہید ہونا درجے اور فضیلت کے لحاظ سے میرے ہی کھاتے میں ہے.
آئے ہائے، اب آپ کو سمجھ آ گئی آخری بات، سچی مچی آخری، اور نعت خانہ والا آخری شعر نہیں، سچی مچی آخری بات۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شہادت کی مثال کیوں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ دردناک المناک پہلو تو ہے ہی صحیح، مظلومانہ پہلو تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے اندر جس درجے کا ظلم ہوا اور جس درجے کی المناک شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت کی مثال نہ پہلے نہ بعد میں، اس لیے کہ یہ شہادت اس ذات کے عکس اور پرتو میں ہے کہ جس کا نہ مثل و مثال پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ اس لیے ایسی شہادت کے درجے پہ اللہ نے فائز فرمایا کہ وہ کس کی جگہ بننی ہے، جا کے کس کے لیے بننی ہے، کس کے لیے کنسیڈر انڈائریکٹلی ہونی ہے، اس کا مثل و مثال وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو جس کی شہادت ان کی جگہ ہے پھر ان کا بھی مثل و مثال کوئی نہیں۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ آ گئی کہ ٹلنے کی دعا کیوں نہیں کی، کیوں حکم یہ تھا کہ ہو کے رہنا ہے، ہوئے گا تو درجہ شہادت ملے گا نا، پھر یہ مقام اور یہ مراتب اور یہ بلندیاں عطا ہوں گی۔ اتنی شانوں والے ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میں جھگڑا رہندا جی علیہ السلام کہنا یا نہیں کہنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا نہیں کہنا، بھئی اسی جھگڑے پیندے ہی نہیں، لاکھوں سلام بھی ان پر، ہاں لاکھوں سلام بھی ان پر۔ بھئی ہم جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہم جب تک نہ کہہ لیں تو آل محمد میں فاطمہ و علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا